اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، میری آبزرویشن ہے، میں نے مشاہدہ کیا کہ سائنس پر سب سے زیادہ یقین جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، اور یہاں پر میری مراد سائنس سے ہے کہ سائنس کی ہر وہ بات جس کی ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے وہ ایک ہائپوتھیسس ہو سکتا ہے وہ ابھی ہائپوتھیسس کی بجائے ابھی وہ آبزرویشن ہو، اور یا پھر وہ ہائپوتھیسس کے بعد کوئی تھیوری یا لا بنی ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی بھی علم نہیں ہوتا۔ اور یہ جو سائنس پر یقین رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے آدھے تو ایسے ہیں جنہوں نے سائنس نہیں پڑھی ہوتی، انہوں نے کوئی اور سبجیکٹ پڑھا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ معاشرے میں یہ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، سو اس لیے میں نے ان کے لیے پڑھے لکھے کا لفظ استعمال کیا۔ اور جو باقی رہ جاتے ہیں ان میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ تو irrelevant سائنس پڑھ کے آئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کاسمالوجی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، یا آسٹرو فزکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا فزکس اور کیمسٹری کی بات ہو رہی ہے، اور کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو irrelevant سائنس والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے کسی کی کہی بات کے اوپر جو ہے اپنی رائے قائم کریں گے۔ اور جو ریلیونٹ سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر جو ہے وہ رٹے رٹائے طوطے کی طرح پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں ہوتی۔ اور یہ بات صرف پاکستان کی نہیں ہے اور ایشیا کی نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ میں ان ملکوں کے لیے بھی کر رہا ہوں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹڈی کا نظام بہت اچھا ہے۔ یہ بات مجھے نہ پتہ لگتی اگر میرے کچھ دوست جو ہے وہ کسی یونیورسٹی میں تعلیم، جو فارن یونیورسٹی ہے وہاں پہ تعلیم نہ حاصل کر رہے ہوتے، تو تقریباً تعلیم کے حالات جو ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ اگر کوئی جاننے کی کوشش کرے گا تو اسی کو پتہ لگے گا کہ کیا چیز کیا ہے، یعنی جاننے کی جو کوشش کرتا ہے وہی جان پاتا ہے، باقی کوئی نہیں جان پاتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے اگر ہم مذہب اور اس کو سائنس کو جوڑ دیں، یعنی اسلام کی کہی ہوئی کوئی بات کو اور سائنس کی کسی کہی ہوئی بات کو اگر ان میں جو ہے دو مماثلت نہیں ہے، تو ہم فتویٰ جو ہے وہ سائنس کی طرف سے ایک دے دیں کہ کیونکہ ہم ایک سائنس پڑھے ہوئے ہیں تو اس لیے جی ہم سائنس تو یہ کہتی ہے، جی مذہب یہ کہتا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے آپ دیکھیں وہ بات کیا ہے، وہ صرف کیا اس سائنٹسٹ کی آبزرویشن ہے، کیا وہ ہائپوتھیسس ہے، کیا وہ صرف ابھی تھیوری ہے، کیا وہ اسٹیبلش تھیوری ہے، یا پھر وہ لا بن چکی ہے، وہ ان مدارج میں سے، ان سٹیپ میں سے کس درجے پر سٹینڈ کرتی ہے وہ بات۔ تو اس کے بعد ہی آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس بات کی کیا تصدیق ہے، اس کے بارے میں باقی سائنٹسٹ کی کیا رائے ہے۔ ریسرچ پیپر ایک نہیں پڑھا اور رائے ہم نے دینی ہے وہ جو آئنسٹائن دے رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو ذرا آپ اپنی فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں ترقی کریں، پڑھیں، سمجھیں بڑے اچھے طریقے سے۔ اگر آپ کا تعلق میری طرح ٹیچنگ فیلڈ سے ہے، میں فزکس پڑھاتا ہوں، تو آپ ضرور پڑھیں بھی، سمجھیں بھی اور اپنی فیلڈ میں ترقی بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ مذہب کو یا اسلام کو تنقید کریں گے اور بتائیں کہ جی مذہب نے یہ کہا تھا، اسلام نے یہ کہا تھا، وہ دیکھیں جی سائنس تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو بھائی آپ سمجھیں اور آپ اپنا رول پلے کر دیں آ کر، آپ بھی تو مسلمان ہیں نا، یا آپ یا تو کہہ دیں کھل کے کہ آپ جو ہیں آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا اسلام سے تعلق ہے تو آپ اس چیز کو سمجھنے میں مسلمانوں کی یا دوسرے دوستوں کی مدد کریں جو کہ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے، بجائے یہ کہ آپ ان کو سمجھانے میں ان میں کوئی مماثلت پیدا کرنے کے لیے کوئی آپ رول پلے کریں، یا آپ اس بات کو سمجھانے کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ نبھائیں، اس کی بجائے آپ تنقید کرتے ہو، اور وہ بھی بیجا تنقید جس کی آپ کو خود سمجھ نہیں ہوتی۔